یہ کہانی ایک گھنے اور پراسرار جنگل سبزستان کی ہے، جہاں درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے، ندیاں چاندنی میں چمکتی تھیں اور ہر جانور اپنی ایک الگ دنیا رکھتا تھا۔ اس جنگل پر صدیوں سے شیر کی حکومت تھی۔ اس کا نام سلطان بہادر تھا۔ وہ طاقتور، بہادر اور انصاف پسند تھا، مگر اپنی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ جنگل کا ہر جانور اس کے حکم سے ڈرتا بھی تھا اور احترام بھی کرتا تھا۔ لیکن اسی جنگل میں ایک اور مخلوق بھی تھی جو بظاہر کمزور مگر دہانت میں سب سے آگے تھی۔ وہ تھی بلی، جس کا نام چاندنی تھا۔ چاندنی چھوٹی، نرم اور خاموش رہنے والی بلی تھی، مگر اس کا دماغ تیز اور آنکھیں گہری سوچ رکھنے والی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ طاقت صرف پنجوں میں نہیں، عقل میں بھی ہوتی ہے۔ سلطان بہادر جنگل پر قبضہ طاقت کے ذریعے کرتا تھا۔ جو جانور اس کی بات نہ مانے، اس پر دھاڑ کر سب کو خاموش کرا دیتا۔ اس کے دربار میں روز فیصلے ہوتے، مگر وہ اکثر طاقت کے زور پر ہوتے۔ چاندنی یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر جنگل ہمیشہ خوف میں رہا تو سکون کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک دن جنگل میں بڑی ہلچل مچ گئی۔ سلطان بہادر نے اعلان کیا کہ اب پورے جنگل پر صرف اس کا قانون چلے گا، کوئی مشورہ، کوئی اختلاف برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے جانور ڈر گئے، ہاتھی، ہرن، خرگوش سب خاموش ہو گئے، مگر چاندنی نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا نقصان دہ ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے جانوروں کے پاس گئی۔ اس نے کسی کو اکسایا نہیں، صرف بات کی۔ اس نے کہا، طاقت ہمیشہ پنجوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی اتحاد میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب مل کر سوچیں تو جنگل بہتر بن سکتا ہے۔ جانوروں نے پہلی بار ایک بلی کو اتنی سمجھداری سے بات کرتے سنا۔ سب حیران تھے، کچھ نے اس پر ہنسا، کچھ نے نظر انداز کیا، مگر چند جانور اس کی بات سمجھ گئے۔ چاندنی نے پھر ایک چال چلی۔ اس نے سلطان بہادر تک پیغام بھجوایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ دربار میں ایک بلی کا آنا سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ شیر نے غرور سے پوچھا، اتنی چھوٹی مخلوق مجھ سے کیا بات کرے گی؟ چاندنی نے نہ ڈرتے ہوئے جواب دیا، اے جنگل کے بادشاہ، آپ نے جنگل فتح تو کر لیا ہے، مگر دل نہیں۔ جو حکومت صرف خوف پر ہو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شیر کو پہلی بار کسی نے یوں سچ کہا تھا۔ اسے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی۔ اس نے گرج کر کہا، تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ چاندنی مسکرائی، نہیں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہی ہوں۔ شیر نے بلی کو قید کرنے کا حکم دیا، مگر اسی رات جنگل میں عجیب بات ہوئی۔ جانوروں نے پہلی بار اکٹھے ہو کر احتجاج کیا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی حملہ نہیں، بس مکمل خاموشی۔ نہ شکار ہوا، نہ دربار سجا، نہ کوئی شیر کے سامنے آیا۔ سلطان بہادر پریشان ہو گیا۔ طاقت کے باوجود وہ تنہا محسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر سب جانور اس سے منہ موڑ لیں تو وہ اکیلا بادشاہ کس پر حکومت کرے گا؟ چند دن بعد اس نے چاندنی کو آزاد کر کے دوبارہ بلایا۔ اس بار آواز میں غرور کم اور سوچ زیادہ تھی۔ کہو تم کیا چاہتی ہو؟ چاندنی نے کہا، میں قبضہ نہیں چاہتی، میں شراکت چاہتی ہوں۔ جنگل پر حکومت طاقت اور عقل دونوں سے ہونی چاہیے۔ آپ طاقت کی علامت ہیں اور میں عقل کی۔ اگر ہم مل جائیں تو جنگل جنت بن سکتا ہے۔ شیر نے لمبی سانس لی۔ پہلی بار اس نے اپنے پنجوں سے زیادہ اپنے دل کو سنا۔ اس نے چاندنی کی بات مان لی۔ ایک نیا نظام بنا جس میں فیصلے مشورے سے ہوتے، کمزوروں کی آواز سنی جاتی اور طاقت انصاف کے ساتھ استعمال ہوتی۔